اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، پہلے آیت سماعت کیجیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بڑی قابل توجہ آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ تاکید فرمائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ بات جو آگے بیان ہو رہی ہے کوئی اس کی اہمیت کو عام نہ سمجھے، کوئی ایسے نہ سمجھے کہ جو آگے والی بات بیان ہو رہی ہے کوئی عام بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے مومنین پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، اور وہ احسان کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان میں رسول کو بھیج دیا، اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ رسول جس کو اللہ نے بھیجا وہ کیا کرتا ہے؟ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو ان تک پہنچاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دل جو میں نے پہلے بیان کیا کفر و شرک کے ساتھ زنگ آلود ہو چکے ہیں، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے قلوب و ذہان کو اللہ کے نور ہدایت کے ساتھ منور کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں علم سکھاتے ہیں، کتاب کا قرآن مجید کا علم سکھاتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ارشاد فرمایا کہ وہ اس سے پہلے یعنی مصطفیٰ کی آمد سے پہلے وہ سارے گمراہی کے اندر، واضح گمراہی، کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اب دیکھیے اس معاشرے کے اندر اگر آپ پر کوئی احسان کرے، خاندانی انسان ہو، تو کیا وہ احسان کرنے والے کو فراموش کر دیتا ہے؟ اس کو کوئی بھلا دیتا ہے کہ میں ایک وقت تھا، میں بڑا پریشان تھا، میں تنگ دستی کے اندر تھا، مجھے ایک چیز کی اشد ضرورت تھی، اور کسی نے اس وقت مجھ پر احسان کیا، اس نے میری مشکل کو آسان کر دیا، تو کیا میں پوری زندگی اسے فراموش کر سکتا ہوں؟ جب بھی اس کا ذکر آئے گا تو انسان کہے گا کہ اس کا مجھ پر احسان ہے، چاہے اس سے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، لیکن وہ ضرور کہے گا کہ جس شخص کا تذکرہ چل رہا ہے نا، میں فلاں وقت میں بڑا پریشان تھا، بڑا پریشانی کے عالم میں تھا، تو اس نے میری وہ مشکل آسان کر دی تھی۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو انسان ہوتا ہے نا، جو اندر سے انسان ہوتا ہے، وہ اپنے جو اس پر احسان کرتا ہے اس کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے، اور وہ گمراہی کیسی تھی کہ اب دیکھیے معاشرے کے اندر ماں بہن کی عزت کو کوئی فرق نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پورے خاندان قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے تو اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اگر مصطفیٰ کی آمد سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو معاشرے کی حالت یہ ہے کہ شراب خوری عام ہے، زنا عام ہے، بیٹی کی ولادت پر لوگ شرمندہ ہو رہے ہیں، اولاد کو کوئی وراثت کے اندر حق نہیں مل رہا، اگر باپ فوت ہو جائے تو ماں کو بھی ساتھ جلا دیا جاتا ہے۔ یہ ساری معاشرے کے اندر گمراہی تھی، تو اللہ نے احسان کیا کہ جب مصطفیٰ کریم کو مبعوث فرمایا، وہ لوگ جو اپنی ماں بہن کی عزت کے دشمن تھے، اللہ نے انہیں مصطفیٰ کریم کے صدقے ماں بہن کی عزت کا رکھوالا بنا دیا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کی جان کے رکھوالے بن گئے۔ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا تو وہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اگر ہم آج کے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہمارے پاس ایمان کی جو دولت ہے، اگر مصطفیٰ کی ذات نہ آتی تو ہمارے پاس ایمان کی دولت بھی نہ آتی۔ تو جب اللہ نے اتنا انعام فرمایا کہ ہر چیز ہمیں اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے ماں بہن کی عزت کو سمجھایا، اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی، اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا، تو جو انسان اب اندر سے انسان ہوتا ہے وہ جب بھی مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ اندر سے حشاش بشاش ہو جاتا ہے اور اپنی نسلوں کو بتاتا ہے کہ جو اللہ نے مصطفیٰ کی صورت میں ہم پر احسان کیا ہے، اپنی ساری زندگی مصطفیٰ پر قربان کر دینا۔
تو یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، جب اللہ خود اعلان فرما رہا ہے۔ اگر میں پہلے بیان کر چکا ہوں قرآن مجید کی آیت، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آج صرف آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو ان پر تم گنتی پر پورا نہیں اتر سکتے، تم ان کو گن نہیں سکتے۔ اے مولا، اتنی نعمتیں عطا کی، کون سی نعمت عطا کی؟ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ عطا کیے، اللہ رب العزت نے قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں فرمایا کہ ہم نے احسان کیا۔ اللہ رب العزت نے آنکھ جیسی نعمت عطا کی جو انسان کروڑوں روپے خرچ کر کے نہیں خرید سکتا، تو اللہ رب العزت نے کہیں احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے یہ احسان جتلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پورا جسم عطا کیا، ایک پورا سٹرکچر عطا کیا، سانس لینے کے لیے ہوا میسر کی، اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں دی، اللہ نے کہیں احسان نہیں جتلایا۔ اگر کہیں احسان جتلایا ہے تو وہ صرف مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اللہ نے یہ بتلایا ہے احسان جتلا کے کہ عام نعمتوں کو مصطفیٰ کی نعمت جیسے نہ سمجھنا۔ اللہ نے کل کائنات کو تخلیق کیا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے تخلیق کیا ہے۔ جب اللہ نے ہر چیز مصطفیٰ کے صدقے ہمیں عطا کی ہے تو پھر ہم مصطفیٰ کا ذکر کیوں نہ کریں، مصطفیٰ کے ولادت کی محفل کیوں نہ سجائیں۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پر فرض ہے۔ قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر اللہ نے مسلمان پر مصطفیٰ کی محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ اگر دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، مال اور دولت کی محبت، اپنے والدین کی محبت اگر مصطفیٰ سے زیادہ ہے اور مصطفیٰ سے محبت کم ہے تو مصطفیٰ کریم نے حضرت عمر جیسے جری صحابی کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر، ابھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا کہ تمہیں اور اپنی جان تو زیادہ عزیز ہے، مصطفیٰ کی ذات سے محبت نہیں ہے۔ یعنی کل کائنات میں جتنی چیزیں جن سے محبت کی جا سکتی ہے ان سے بڑھ کر جب انسان مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اور کنز العمال کی روایت ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ اب جب ہم پر اللہ نے مصطفیٰ کی محبت کو فرض قرار دیا کہ تم نے مصطفیٰ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر کرنی ہے، تو یہ صرف میلاد کا مہینہ نہیں بلکہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سانس مسلمان پر فرض ہے کہ جیسے ہی وہ سانس لے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے اسے مصطفیٰ کے صدقے ایمان عطا فرمایا۔ یہ صرف میلاد کا مہینہ نہیں، میلاد تو ایک مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے۔ اس دن تو عشاقان مصطفیٰ کے جذبات ہی کچھ اور ہوتے ہیں، وگرنہ اگر قرآن اور حدیث کو دیکھیں تو ہر لمحہ مسلمان پر فرض ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر کرے، اللہ رب العزت کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنا تذکرہ فرمایا وہاں ساتھ ہی مصطفیٰ کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے مصطفیٰ کا ذکر کرنا، یہ اللہ رب العزت کے اس احسان کو یاد کرنا۔ جیسے وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، اصلاں نال جے نیکی کریے، اصلاں نال جے نیکی کریے، نسلاں تیگ نہیں بھول دے۔ اگر کوئی انسان ہو نا، بندے کا پتر ہو، خاندانی ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی احسان کرے تو وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اپنی نسلوں کو بھی بتاتا ہے کہ یہ بندہ ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، فلاں وقت میں مشکل کے اندر تھا، اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، خیال کرنا، اس کی عزت کرنا۔ تو میں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اصل ہوتے ہیں نا، جو نسل دار انسان ہوتے ہیں وہ احسان کبھی نہیں بھولتے، اور ارشاد فرمایا کہ جو بے نسلاں نل نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے، وہ پھر انسان پر وار کرتے ہیں۔ جو اندر سے انسان نہ ہو، جو خاندانی نہ ہو، وہ پھر انسان پر الٹے وار کرتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، یاد کی محفل، مصطفیٰ کی ولادت کی محفل کو سجانا یہ ایمان کی علامت ہے۔